ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ ہم کو پروردگار عالم نے توفیق عنایت فرمائی کہ ہم دسترخوان رحمت للعالمین پر بیٹھ کر کچھ روحانی غذا حاصل کریں، اور الحمدللہ آپ اس بات سے خوبی واقف ہیں کہ جیسے کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ کانفرنس وحدت کانفرنس بھی ہے، سیرت النبی بھی اس میں بیان ہوگا، الحمدللہ بیان ہوتا رہے گا۔ البتہ اللہ کے کائنات پروردگار عالم نے جب اتنی بڑی نعمت ہم کو عطا کی، جس کے بارے میں فرمایا ہم نے اس مخلوق اول کو اپنے محبوب کو رحمت بھیجا ہے، عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بہرحال یہ علماء بحث کریں گے، میں تو نہیں مانتا ہوں رحمت بنا کر بھیجا نہیں، بلکہ عین رحمت بھیجا ہے۔ اس لیے اللہ رحیم ہے، وہ خود ہمارے سامنے نہیں آ سکتا ہے، اس نے اپنی رحمت کی تجلی کو، اپنی رحمت کی کرن کو اسی طرح جس طرح آفتاب جس طرح سورج اپنے کمال کو ظاہر کرتا ہے، اس کا کمال یہی ہے کہ اس کے اندر روشنی ہے، وہ روشنی پھینکتا ہے ہماری طرف، روشنی پیدا نہیں کرتا ہے، روشنی ظاہر کرتا ہے، وہ روشنی بناتا نہیں بلکہ اس کے اندر جو کمال ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے آواز دی میں بھی ایک پوشیدہ خزانہ ہوں، لہذا میں نے اپنے کمال کو ظاہر کیا، اپنی رحمت کی تجلی کو تمہاری طرف پھینک دیا، یہی رحمت للعالمین ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے لیے، عالمین کے لیے، نباتات، جمادات، حیوانات، جتنے بھی عالمین، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں غیر مسلمین کے لیے ہمارے پیغمبر رحمت ہیں۔ مگر کیا وجہ ہے، کیا پریشانی ہے کہ آج جتنا مسلمان برباد ہے، مسلمان پریشان ہے، مسلمان ہم ہلاکت اور بے عزتی اور ذلت میں مبتلا ہے، کوئی اس طرح ذلت اور رسوائی میں مبتلا نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات، اس ذلت سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ بس یہ دو باتیں عرض کروں گا، متوجہ رہیے گا، وقت کم ہے، میں انشاءاللہ 20 منٹ کا وقت ہے، میں انشاءاللہ 17 منٹ میں یا 18 منٹ میں اپنا بیان کو تمام کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، وجہ کیا ہے؟ جو مسلمان جس کے سر پر پروردگار عالم نے کنتم خیر امت اخرجت للناس کا تاج رکھا تھا، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے لیے لایا گیا ہے، مسلمان کی خدمت کے لیے نہیں، مومن کی خدمت کے لیے نہیں، کسی ایک شخص کی خدمت کے لیے نہیں، بلکہ تم کو لوگوں کے لیے لایا گیا، یعنی تمہیں ہر انسان کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ توجہ سنیے گا، ہندو کا مسئلہ آپ کو حل کرنا ہے، سکھ کا مسئلہ آپ کو حل کرنا ہے، یہودی کا مسئلہ آپ کو حل کرنا ہے، مگر جس مسلمان کو اللہ نے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، مسلمان کو لوگوں کی پریشانی دور کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہی مسلمان آج یہودی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، عیسائیوں کے ساتھ ہاتھ پھیل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ جبکہ ہمارے پاس رحمت للعالمین ہے۔ تو اللہ نے آواز دی، کبھی قانونی فطرت بدلتا نہیں۔ ابھی تک آپ سن رہے تھے برادر محترم حجت الاسلام محترم نامدار صاحب کا خطاب، وہ آپ سے تھا، اب مجھے خطاب اپنے سے ہے، اس لیے کہ بربادیاں کہاں سے شروع ہو جاتی ہیں؟ ارشاد ہوتا ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے کفرانی نعمت کیا؟ اس نے جب کفرانی نعمت کیا، جس نے کفرانی نعمت کیا، اس نے صرف اپنے کو نقصان نہیں پہنچایا، اپنے گھر کے نقصان نہیں پہنچایا، وَأَحَلُّوا قَوْمُهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اس نے اپنے قوم کو ہلاکت میں پہنچا دیا، اس نے اپنی قوم کو برباد کیا، اس نے اپنے قوم کو ہلاکت میں پہنچا دیا۔ یہ کون ہے جس نے کفرانی نعمت کیا؟ یہ کون ہے؟ یقیناً ظاہری نعمت ہے، آنکھ نعمت، کان نعمت، زبان نعمت، اس کا بھی اگر کفران ہوگا تو عزیزان گرامی سزا ملے گی، لیکن سب سے بڑی نعمت جس کا کفران مسلمان نے کیا وہ کون سی نعمت؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، اس نعمت کو یاد کرو جب تم ضلالت میں، بربادی میں آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، خون ریزی ہو رہی تھی، لیکن ہم نے تمہارے درمیان نعمت کو بھیجا، اور جب نعمت کو بھیجا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم بھائی بھائی بن گئے، تمہارے دل مل گئے۔ یہ کون سی نعمت تھی؟ یہ نعمت وجود مقدس سرور کائنات ہے۔ تو نبی رحمت وہ نعمت ہے
جو اس لیے آئی کہ تم بھائی بھائی بن جاؤ. بتائیے آج مسلمان مسلمان سے لڑ رہا ہے کہ نہیں؟ مسلمان مسلمان سے ڈر رہا ہے. غیر مسلمان کو چھوڑیے. کیوں؟ اس لیے ہم نے اس نعمت کا کفران کیا. اس نعمت کا جو نعمت اتحاد کے لیے آئی تھی, جو نعمت وحدت کے لیے آئی تھی, وہ وجود ہے سرور کائنات کا. تو سب سے بڑا کفران کس نے کیا؟ بس معاف کیجئے گا, توجہ سنیے گا. آج اسی لیے ابھی آپ سن رہے تھے, کل بھی آپ نے اعلان سنا, آج ٹرمپ نے دنیا کو پریشان کیا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لوگ کیوں غیر مسلموں کے پاس, یہودیوں کے پاس, عیسائی کے شیطانوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کس نعمت کا کفران ہوا؟ تو عزیزان گرامی, جناب پیغمبر نے فرمایا سب سے بڑی نعمت, یہ نعمت بظاہر تمہارے سامنے نہیں رہے گی, مگر اس کی تجلی کس کے ذریعے رہے گی؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. اور اس نعمت کے امانت دار علماء ہیں. اگر عالم اپنا مرتبہ سمجھے گا, اگر غلام رسول کو اپنا مرتبہ سمجھ میں آئے گا, مسائل حل. آج جتنی پریشانیاں ہیں وہ عوام کے ذریعے نہیں, بلکہ رہبر جو کہے گا, خطیب جو کہے گا, مبلغ جو ہو کہے گا, وہی تو ہے. متوجہ ہیں آپ؟ بس توجہ فرمائیے گا. لہذا اس پریشانی سے بچنے کے لیے قدر نعمت ضروری ہے. وہ قدر نعمت کیا ہے؟ کہاں پر ہے وہ نعمت؟ اس نعمت کی حقیقت کیا ہے؟ کیوں وہ مسلمان جس کو رحمت للعالمین جیسی نعمت ہو, وہ کیوں یہودیوں کے پیچھے ہاتھ پھیلائے گا؟ لائیے ہمیں دیجئے, توجہ سنیے گا. پریشانی کیا ہے؟ آپ کے لیے بھی ہمارے لیے ہے. ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا جَاءَ أَمْرُهُم مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ, جب ان کو خبر کوئی ملتی ہے, چاہے خوف کی ہو, چاہے امن کی ہو, چاہے خوشخبری ہو, چاہے ناکامی کی خبر ہو, چاہے ڈر کی ہو, چاہے آگے بڑھنے کی خبر ہو, اذاؤ بہ, وہ فوراً پھیلاتے ہیں, فوراً اس پر شور مچاتے ہیں. ارے ایسا ہوا, ارے ایسا ہوا, ارے ایسا ہوا. کل ٹرمپ نے اعلان کیا, مگر علاج کیا ہے؟ اگر بیت المقدس کو بچانا ہے تو علاج کیا ہے؟ اگر مسلمان کو اپنے اسلام کی حفاظت کرنا ہے تو علاج کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ارے شور مچانے سے پہلے ایک کام کرو, نعرے لگاؤ, ضرور نعرے لگاؤ. ابھی بڑے بڑے نعرے لگیں گے, ہم بھی لگاتے ہیں, مگر کیا کرنا پڑے گا؟ لو ردوہ الی الرسول, کاش جب تم کو ٹرمپ کی خبر معلوم ہو جاتی اور امریکہ کی دھمکی یہ اسرائیل کا چم مشن میں معلوم ہو جاتا, کاش تم رسول کے پاس جاتے. تو اے پروردگار, رسول تو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں, وہ تو پیدا غیب میں چلے گئے. فرمایا وَإِعُولِ الْأَمْرِ, کاش تم اولی الامر کے پاس جاتے. بہرحال اولی الامر کی بحث ہے, لیکن میں عرض کر رہا ہوں ایک اولی الامر بہرحال ہمارے سامنے نہیں, پردے غیب میں ہے. قرآن کہتا ہے, اسی لیے تو میں نے کہا اولی الامر دو طرح کا ہوتا ہے. جس کا حکم آپ کو ماننا واجب ہے, ہر مسلمان کو توجہ سے سنیے گا. یہی نعمت ہے جو ہم کو بچائے گی, جو ہم کو وحدت دے گی, جو ہم کو بلندی دے گی, جو ہم کو سر بلندی دے گی. فرمایا اولی الامر دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ ذاتی اولی الامر, وہ تو ہے ہی ہے. اگر آپ اولی الامر کے پاس لے جائیں گے اس خبر کو جو ٹرمپ نے دی ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ لَعَلِمُهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ, وہ آپ کو رہنمائی کرے گا جو استنباط کر کے ولی فقیہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جو تم استنباط, بحث وقتی نہیں نا, استنباط کے معنی یہ ہیں جب نبی سامنے نہ ہو, زمانے فترت ہو, تو جو شخص اپنی فکر کا ڈول, اپنی فکر کا بالٹی علوم الہی کے کنویں میں ڈال کر پانی نکالتا ہے حکم الہی کا, اسی کو استنباط کہتے ہیں. اور جو یہ نکالتا ہے اسی کو ولی فقیہ کہتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ اس خبر کو ولی فقیہ کے پاس لے جاؤ. یہ ولی فقیہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے جس کا اضطراب بھی نعرے لگا رہے تھے؟ متوجہ ہیں آپ؟ بلند آواز صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. آیے مبارکہ سنیے, سورہ نساء کی آیے مبارکہ ہے. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. تو
یہ ولی فقی کیا ہے؟ یہ استنباطی اولی الامر کیا ہے؟ یہ فقاہت کیا ہے؟ یہ کیا کرتی ہے؟ لولا فضل اللہ علیکم، اگر یہ فضل خدا نہ ہوتا، ورحمتہ، اگر یہ رحمت خدا نہ ہوتی، اگر یہ ولایت فقی نہ ہوگی، لَتَّبَعْتُمْ شَیطَانَ، تم سب شیطانی بزرگ امریکہ کے پیچھے دوڑتے، مگر جو تم کو بچاتا ہے وہ ولی فقی ہے، جو تم کو شیطان بزرگ کے پیچھے چلنے نہیں دیتا وہ ولایت فقی ہے۔ اب آپ سمجھے، یہی راز ہے، جن ممالک کے پاس ولایت فقی نہیں، سب امریکہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں۔ جس ملک میں ولایت فقی ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتاتا ہے ہم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ جزاک اللہ، بس اس زانی کے نام میں وقت میں زیادہ نہیں لوں گا، مگر اس کو سمجھے، یہی وجہ ہے ولایت فقی۔ میں یہاں پر اس اسٹیج پر علماء اہل سنت کو بھی دعوت دیتا ہوں، سنی بھائیوں کو، بہرحال یہ نام ہے، کیا کیا جائے، ورنہ کیا شیعوں سے بڑھ کر کوئی اہل سنت ہے؟ ارے بتائیے، کوئی مسلمان ایسے جو سنت پر عمل نہ کرے؟ جو سنت پر عمل نہیں کرے گا کیا وہ مسلمان رہے گا؟ بھائی شیعہ، بھائی قرآن نے کہا نماز قائم کرو، کہاں کہا 2 رکعت پڑھو یا 1 رکوع کرو جو ابھی سن رہے تھے آپ؟ یہ کس نے بتایا؟ یہ نماز کا طریقہ رسول نے بتایا، یہی تو سنت ہے۔ ہے کوئی ہے ایسا شیعہ جو سنی نہ ہو؟ اور کیا کوئی سنی ایسا ہے جو شیعہ نہ ہو؟ اس لیے شیعہ منی جو لوگ کہتے ہیں علی کا چاہنے والا، کون سنی ہے جو علی کو چاہتا نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ لہذا سنی شیعہ ہے، شیعہ سنی ہے، مگر بہرحال ایک اصطلاح ہے علماء اہل سنت کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں، سب کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ابھی آپ نے سنا برادر محترم جناب نامدار صاحب سے کتنے اختلافات ہیں یہودی اور عیسائیوں میں، کتنے اختلافات ہیں، قرآن الگ، یہ کتاب الگ، یہ تو ہے ہی ہے۔ ارے اتنا بڑا اختلاف ہے کہ یہودی کہتے ہیں عیسیٰ آیا کہاں سے، انہیں حضرت مریم پر شک کرتے ہیں۔ بتائیں مسلمانوں میں اتنا بڑا کوئی اختلاف ہے، پھر کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ یہی ولایت فقی۔ لہذا مجھے سنی بھائیوں سے شکوہ ہے، وہ شکوہ یہاں کروں گا، کیونکہ وحدت سمجھیے، شیعت کو سمجھیے، سنیت کو سمجھیے، اس لیے دشمنان اسلام انہی باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سنیے، مجھے شکوہ ہے، ہمارے ہاں آشپز سنی، نانوائی سنی، روٹی پکانے والے سنی، کسائی سنی، ہم سب سنی کے ہاتھ سے کھاتے ہیں کہ نہیں؟ 6 برس کے 5 برس کے بچے سے پوچھئے، ہرگز نہیں کہے گا سنی جو ہے نجس ہے نا؟ مگر بتائیے ہمارے فقہ میں، شیعہ فقہ میں، جو حضرت علی کو 1 قدم پیغمبر سے آگے بڑھائے گا ہم اس کو نجس سمجھتے ہیں، کافر ہے، ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں، ہم اس کو نجس، حالانکہ ہمیں خوش ہونا چاہیے تھا علی کو آگے بڑھا دیا، لیکن ہم خوش نہیں، ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ارے جس کو ہم کافر سمجھتے ہیں آپ اس کو شیعہ کیوں کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ اس کو شیعہ کیوں کہتے ہیں؟ شیعہ ایسا کرتے ہیں، شیعہ ایسا کہتے ہیں، ہم نے تو اس کو سنی سمجھ لیا۔ لہذا ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ بس مختصر، میں نے وعدہ کیا تھا 17 منٹ، مگر نہیں 18 منٹ میں ہوگا میرا بیان ختم۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ لہذا سنی بھائیوں، تم جاہلوں کی بات نہ سنو، ہمارے ولی فقی کی بات سنو۔ سبحان اللہ۔ جس ولی فقی نے کہا سنی ہماری جان ہے، کس طرح اب ٹرمپ کا مقابلہ کرو، بچاؤ بیت المقدس کو بچاؤ، بچاؤ کعبے کو بچاؤ، کیسے بچاؤ گے؟ سنیے بس مختصر، دور خلافت ثانیہ ہے، حضرت عمر فاروق کی خلافت ہے، بتائیے کیا حضرت کوئی سنی عمر فاروق سے بڑھ کے ہے؟ ایک مسئلہ سامنے آیا، ہے دولت کے پجاری، لعنت اس دولت پر، ایک ماں نے
دولت کی لالچ میں اپنے بیٹے سے انکار کیا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے. بتائیے جب ماں بیٹے کا انکار کرے دولت کی لالچ میں, اب جس کو زیادہ زیادہ ملے تو وہ کیا نہ کرے گا, ہے نا بھائی. تو لہذا دولت کے رائے میں یہ بیٹا میرا بیٹا نہیں, کیونکہ وہ اس کی دولت ہڑپنا چاہتی تھی. اور اس کے لیے 40 گواہ مقرر کیے. جیسے 40 گواہ مقرر کیے, کیس آیا عمر فاروق کے پاس, جناب یہ میرا بیٹا نہیں, مجھے الزام دے رہا ہے. اچھا دیکھیں میرے 40 گواہ ہیں, یہ میرے بیٹے نہیں. افسوس جھوٹی گواہوں پر, لیکن گواہی آ گئی. بتائیے عمر فاروق کیا کریں گے؟ ارے یہاں 2 گواہوں پر فیصلہ ہوتا ہے, 2 گواہوں پر فیصلہ, اور یہاں 40 گواہ ہے. تو عمر فاروق نے فیصلہ کیا کہ مارو اس کو, کوڑے مارو, یہ الزام دے رہا ہے. اب اس کو کوڑے کے لیے مارنے کے لیے لے چلے. ادھر علی نے سنا, علی نے اگر آج کے شیعہ ہوتا کہتا اچھا ہوا جو ہو جائے ہو جائے, مجھے مطلب کیا. علی نے کہا نہیں, اسلام میں بدعت ہو رہی ہے, اپنے گھر سے چلو. علی گھر سے چلے, جوان کو واپس لاؤ. واپس لے کے آئے عمر فاروق کے سامنے. جناب آپ نے فیصلہ کیا؟ ہاں. مجھے اجازت ہے میں دخل دے دوں. آج کا سنی ہوتا, تم شیعہ ہو رافضی ہو, ہم تمہاری بات کیوں مانیں گے, جاؤ اپنے راستے پر. ارے میرا مجمع متوجہ نہیں ہے, میں کیا کروں. آپ متوجہ نہیں, ہوتا ہے کہ نہیں. میں کہتا شیعہ ہوتا کہ اچھا ہوا سنی پر جو ہو جائے ہو جائے, مصیبت آ جائے. اور سنی کو کہیں گے ہماری بات سنو, ہم ارے تم تو رافضی ہو, ہم رافضی کی بات سنیں گے. یہ آج کا شیعہ. لیکن عمر فاروق جانتے تھے کہ اسلام کا مسئلہ ہے. ایک مرتبہ عمر فاروق نے کہا یا علی, میں نے اپنے علم کی بنا پر فیصلہ دے دیا. آپ کے بارے میں تو رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, ہے نا. اچھا مجھے اجازت ہے؟ کہا ہاں. کہا کیوں, کیا اسلام کا مسئلہ ہے. بس مسلمانوں سنو, عمر فاروق نے محسوس کیا اسلام کا مسئلہ ہے, لہذا علی کے مشورے کو ٹھکرایا نہیں. علی نے محسوس کیا کہ اسلام کا مسئلہ ہے, لہذا گھر میں بیٹھے نہیں, مل گئے. بیت المقدس کو بچانا ہے, مل جاؤ. بس ایک مرتبہ علی نے کہا اس عورت سے تم مجھے وکیل بناتی ہو؟ کہاں وکیل بناتی ہوں. لڑکے سے تم مجھے وکیل بناتے ہو؟ ہاں میں وکیل بناتا ہوں, فیصلہ کروں. کیجیے فیصلہ. علی نے کہا عمر فاروق سے 100 روپے دے دیجئے. 100 روپے لے لیا, جوان کے ہاتھ میں ڈال دیا. کہا ڈال دو اس عورت کے دامن میں نے تمہارا نکاح اس کے ساتھ پڑھ دیا. عورت سے کہا, جوان سے, جوان نے کہا یہ میری ماں ہے. کہا چپ رہو, بک کرتے ہو. تم سے کہا میں نے نکاح پڑھ لیا. اب کہا اس کا ہاتھ پکڑو, جاؤ اپنا گھر بسا لو. اب عورت باہر نکل آئی, مسجد کے باہر سے آواز دی آگ آگ آگ, نار نار. ارے نار کہاں؟ کہا کیا یہ نار نہیں, کیا یہ آگ نہیں کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ بستی کروں. فوراً عمر فاروق نے فرمایا لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ آتے حیات ختم ہو جاتی, اسلام مر جاتا مٹ جاتا. بس عزیزو یہ سیرت مد نظر رکھ کے قدم آگے بڑھاؤ. ایک ہو جاتا ہے کہ وقت کا یہ سامراج اور شیطان, یہ ٹرپ, یہ بھی ختم ہو جائے گا, مسلمانوں کا سر بلند ہو جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات